بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ آج کی مجلس میں انشاءاللہ حسن اخلاق سے متعلق شریعت کی تعلیمات ذکر کی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی حق کہنے سننے کی سمجھنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ القلم کی ابتدائی آیات میں ارشاد فرمایا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ اے نبی بے شک آپ یقیناً اخلاق عظیمہ پر فائز ہیں، یعنی آپ کو بہت عظیم اور اعلیٰ قسم کے اخلاق عطا کیے گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اللہ تبارک و تعالی نے اس موقع پر فرمائی جبکہ کافروں نے آپ کو نعوذ باللہ من ذالک ساحر کہا، جادوگر کہا، کاہن کہا، مجنون کہا، نہ جانے کیسے کیسے برے ناموں سے آپ کو پکارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا غم بھی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اس کہنے کی وجہ سے تکلیف بھی ہوتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی آپ یقیناً اخلاق عظیمہ پر فائز ہیں، یعنی آپ کو بلند اخلاق عطا کیے گئے ہیں، اور ایسے بلند اخلاق عطا کیے گئے ہیں کہ جن بلند اخلاق کو یہ کافر بھی تسلیم کرتے ہیں۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص صفت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عظیمہ پر فائز ہونا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کو ذکر کر کے آپ کو تسلی بھی دی گئی، آپ کے مقام اور مرتبے کو بھی بیان کیا گیا۔ اور یہ ایسا مقام ہے، یہ ایسا مرتبہ ہے کہ جس مرتبے کو خود کفار اور مشرکین بھی تسلیم کیا کرتے تھے، چنانچہ وہ بھی آپ کے اخلاق کو تسلیم کرتے تھے، وہ بھی آپ کے اخلاق کے قائل تھے، وہ بھی آپ کے اخلاق کے گرویدہ تھے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن سے لے کے لڑکپن تک کی زندگی، لڑکپن سے پھر جوانی کی زندگی، اور 40 سالہ زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے سامنے تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وعدہ خلافی کرتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امانت میں خیانت کرتے ہوئے نہیں دیکھا، آپ کو کسی برائی میں مبتلا نہیں دیکھا، کبھی کسی کے ساتھ برا سلوک کرتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے ساری زندگی اچھا پایا، اچھے اخلاق کا حامل پایا، انہوں نے خود اپنی زبان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہا، سچ بولنے والا، امانت دار۔ تو یہ ایسی صفت تھی، یہ ایسا مقام تھا، یہ ایسا مرتبہ تھا کہ جو اس مرتبے کو کفار اور مشرکین نے بھی تسلیم کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک اعلیٰ قسم کے وہ اخلاق ہیں جن اخلاق کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرگز اس بات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غم کرنے کی یا تکلیف محسوس کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ ان کے ساحر کہنے سے، ان کے کاہن کہنے سے، ان کے مجنون کہنے سے کیا ہوتا ہے، جبکہ پیدا کرنے والے احکم الحاکمین نے خود اپنے پیارے کلام کے اندر، اپنے مبارک کلام کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق عظیمہ پر فائز قرار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اخلاق عظیمہ کسے کہتے ہیں؟ اخلاق عظیمہ کا مطلب کیا ہے؟ اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے اخلاق کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک اخلاق وہ ہوتے ہیں جو اخلاق حسنہ کہلاتے، دوسرے اخلاق وہ ہوتے ہیں جن کو اخلاق کریمانہ کہا جاتا، اور تیسرے اخلاق وہ ہوتے ہیں جن کو اخلاق عظیمہ کہا جاتا۔ اخلاق حسنہ اخلاق کی پہلی قسم ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی نے اگر آپ کے ساتھ برا کیا تو آپ بدلے میں اس کے ساتھ اتنا ہی برا کر لیں، جس کو بدلہ لینا کہا جاتا۔ شریعت نے اس کی اجازت دی ہے کہ اگر کسی نے آپ کے ساتھ برا کیا تو آپ اس کے ساتھ اتنا ہی برائی کا بدلہ برائی کے ذریعے سے دے سکتے ہیں۔ اس صورت میں آپ کے لیے اس بات کی اجازت ہے کہ آپ بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن ظلم اور زیادتی نہیں کر سکتے۔ وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا کہ برائی کا بدلہ اتنا ہی مثل برائی کے ذریعے سے دیا جا سکتا ہے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ کہ اگر کسی نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، تم بدلے میں اتنی ہی زیادتی کر سکتے ہو جتنی تمہارے ساتھ زیادتی کی گئی۔ یہ اخلاق کا سب سے ادنا درجہ ہے کہ ایک انسان بدلہ لے لے، لیکن اس میں یہ شرط ہے کہ بدلہ لیتے ہوئے ظلم و زیادتی نہ کی جائے۔
یہ نہیں کہ کسی کے تھپڑ کا جواب ہم مکے سے دیں، کسی کے مارنے کا جواب ہم قتل سے دیں، کسی کے قتل کا جواب ہم اس کے خاندان اور اس کی نسل کو قتل کر کے اور ہلاک کر کے دیں. نہیں، یہ تو ظلم ہو جائے گا، یہ تو زیادتی ہو جائے گی. اتنا ہی بدلہ لینا یہ اخلاق حسنہ کا درجہ ہے. دوسرا درجہ اس کے بعد آتا ہے جس کو متوسط درجہ کہتے ہیں، وہ درجہ ہے اخلاق کریمانہ کا. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے برے کرنے والے کو معاف کر دینا، اپنے ساتھ برائی کرنے والے کو معاف کر دینا. جس نے آپ کے ساتھ ظلم کیا، جس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، جس نے آپ کے ساتھ ناروا سلوک کیا، آپ اس کو معاف کر دیں. صرف بدلہ نہیں بلکہ اس سے آگے بڑھیں، یعنی بدلہ لینے کے بجائے آپ اس کو معاف کر دیں، عفو درگزر سے کام لے لیں. یہ اخلاق کی دوسری قسم ہے جس کو متوسط درجہ کہا جاتا ہے، اور اس کو اخلاق کریمانہ کہتے ہیں. اس کے بعد ایک اور تیسرا درجہ آتا ہے جس کو اخلاق عظیمہ کہا جاتا ہے. اخلاق عظیمہ، اخلاق عظیمہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ معاف ہی نہ کرنا بلکہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، کہ اپنے دشمن کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا، کہ جس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہے تم اس کو معاف بھی کر دو اور اس کی برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، ادفع باللتی ہی احسن، کہ برائی کا دفاع تم اچھے انداز سے کرو، یعنی برائی کا بدلہ اچھائی کے ذریعے سے تم دو، کہ جس کے نتیجے میں ہوگا یہ کہ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، کہ اس کے نتیجے میں تمہارے اور اس شخص کے درمیان جس میں عداوت تھی، جس کے ساتھ تمہارا دشمنی کا معاملہ تھا، یہ دشمنی کا تعلق ایسی دوستی میں تبدیل ہوگا کہ لگے گا جیسے کہ کوئی گہرے دوست. اس لیے کہ انسان اگر اپنے دشمن کو بھی معاف بھی کر دے، آگے بڑھ کے اچھا سلوک بھی کر دے، تو دشمن خود شرم سے مر جاتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ کیا کیا اور یہ میرے ساتھ بدلے میں کیا کر رہا ہے. تو یہ اخلاق کا تیسرا درجہ ہے جس کو اخلاق عظیمہ کہا جاتا ہے. پہلا درجہ اخلاق حسنہ بدلہ لینا، دوسرا درجہ اخلاق کریمانہ معاف کرنا، اور تیسرا درجہ اخلاق عظیمہ جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے دشمن کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو نہایت اعلیٰ مقام اور مرتبے کے اعتبار سے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت اخلاق عظیمہ پر فائز ہیں. اخلاق عظیمہ کیا مطلب؟ کہ آپ اپنے دشمن کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتے ہیں. جن لوگوں نے آپ کو پتھر مار مار کر لہو لہان کر دیا تھا، آپ کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، انہی لوگوں کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قدرت حاصل ہوئی کہ آپ کے حکم پر ان کو تہس نہس کیا جا سکتا تھا. فرشتے نے خود آ کر اس بات کی اجازت مانگی کہ آپ حکم دیں تو میں ان پہاڑوں کو ملا دوں جس کے درمیان بسنے والی یہ وادی میں رہنے والے لوگ سب پس کر تہس نہس ہو جائیں، ہلاک ہو جائیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہی فرمایا کہ اللہ میری قوم کو معاف فرما دے. اس جانتے نہیں ہیں، نادانی میں یہ کام کر رہے ہیں، ان سے ٹھیک ہے ہدایت کی مجھے امید نہ رہی، لیکن ان کی نسلوں میں انشاءاللہ اے اللہ تیرے ماننے والے، تیرے نام لیوا لوگ پیدا ہوں. فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے مکہ مکرمہ سے نکالا تھا، آپ کو اپنے وطن سے نکلنے پہ مجبور کیا تھا، وہ وطن جس میں آپ نے زندگی کے 53 سال گزارے، جس میں آپ نے 53 سال گزارے، اس وطن کو چھوڑ کر آپ کو نکلنے پر جنہوں نے مجبور کیا تھا، اور پھر مدینے میں رہنے کی صورت میں بھی ان لوگوں نے وہاں سکون کا سانس نہیں لیا، آ کر اٹیک کرتے رہے، حملے کرتے رہے، فائٹ ہوتی رہی، جنگ ہوتی رہی، مختلف طریقوں سے آپ کو نقصانات پہنچاتے رہے. لیکن جب فتح مکہ کے موقع پر سنہ 8 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتحانہ حیثیت سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، آپ کو دسترس حاصل تھی، آپ کو قدرت حاصل تھی، آپ کو قوت حاصل تھی، آپ چاہتے تو اپنے خون کے پیاسوں، اپنے خونی دشمنوں کو چن چن کر ہلاک کر سکتے تھے، بدلہ لے سکتے تھے، ان کو ہلاک اور تباہ اور برباد کر سکتے تھے. لیکن اس کے باوجود آپ کی زبان اطہر پر یہ جملہ تھا کہ میں آج وہی بات کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے کہی، جو میرے بھائی یوسف نے کہی، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے جو کہا تھا، آج میری زبان پر وہی ہوگا، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ نہیں دیا، آپ نے معاف کر دیا، اپنے خونی دشمنوں کو معاف کر دیا، آپ نے اپنے خونی دشمنوں کو معاف کر دیا. آپ اندازہ کیجئے یہ اخلاق عظیمہ نہیں ہے؟ یہی تو وہ اخلاق ہیں جس کی آج ہمیں معاشرے کے اندر بہت زیادہ ضرورت ہے.
آج ہم بدلہ لینے کے چکر میں پڑتے رہتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہم سے برداشت نہیں ہو رہا، ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اور صرف بدلہ لینے پر بھی اگر بات ختم ہو جاتی تب بھی بہت تھا، کہ بدلہ برابر سرابر کا ہوتا تب بھی بہت تھا، کہ چلو برابر سرابر کا بدلہ ہی لے لیا. لیکن مسئلہ تو آج اس سے بھی آگے گیا گزرا ہے. وہ یہ کہ ہم بدلہ نہیں بلکہ ہم کہتے ہیں کہ جی اس نے ہمارے ساتھ برا کیا، ہم اس کی نسلوں کو تباہ کر دیں گے، نسلوں کو تباہ کر دیں گے. آپ سوچیں ذرا، کیا یہ سوچنا، کیا یہ جذبہ اختیار کرنا، کیا یہ اپنے ذہن میں سوچنا بھی کیا جائز ہے؟ کرنا تو دور کی بات، کہ ظلم و زیادتی شریعت میں پسند نہیں ہے. انہ لا یحب الظالمین، اللہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے. اگر آپ کو بدلہ لینا ہے، اگر آپ معاف نہیں کر سکتے، آپ اپنے دشمن کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر سکتے، اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز نہیں ہو سکتے، تو کم سے کم گنجائش کا جو درجہ ہے وہ یہ کہ آپ اپنے دشمن کے ساتھ اگر بدلہ لینا چاہیں تو برابر سرابر کا بدلہ لے سکتے. لیکن آپ ظلم نہیں کر سکتے، آپ زیادتی نہیں کر سکتے، آپ کسی کے ساتھ بدلہ لیتے ہوئے اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے. شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی. یہ اخلاق کی آج ہمارے معاشرے میں اتنی کمی ہے کہ ہم اس کے نتیجے میں معاشرے کے اندر آگ میں جل رہے ہیں. خاندانی جھگڑوں کے اندر آپ دیکھ لیں، میاں بیوی کا جھگڑا، اسی طریقے سے خاندانوں کے جھگڑے، بھائی بہن کے جھگڑے، رشتہ داروں کے جھگڑے، پڑوسیوں کے جھگڑے، محلے والوں کے جھگڑے، آفیسز کے جھگڑے، لوگوں کے اپنے آپس کے تعلقات کی کشیدگی. یہ ایسے تنازعات ہیں کہ جن تنازعات نے ہماری دنیا کی زندگی کو جہنم بنا دی. ہمارے دل میں مسلمان کی جانب سے، اپنے خونی رشتہ دار کی جانب سے کینہ، نفرت، یہ گندگی اور خباثتیں بھری ہوئی. ہم بدلہ لینے کے منتظر ہوتے ہیں، ہم انتقام لینے کے منتظر ہوتے ہیں کہ موقع ملے اور میں اس کو ہلاک کروں، موقع ملے اور میں اس کا نقصان کر دوں، موقع ملے اور میں اپنا بدلہ لے لوں. نہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم نہیں ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں ہمیں اس بات کی تعلیم دی کہ اپنے دشمن کو بھی معاف کر دو، اپنے دشمن کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعثت لأتمم حسن الاخلاق، مجھے تو بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ میں اچھے اخلاق کو مکمل کروں. بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ میں اعلیٰ قسم کے جو مکارم اخلاق ہیں ان کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا. گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد یہ تھا کہ اخلاق کی تکمیل کی جائے. تو جس نبی کے ہم امتی ہیں، اس نبی کی بعثت کا مقصد ہی اخلاق کی تکمیل تھی. آج اسی نبی کے ماننے والے، اسی نبی کے امتی اخلاق کی تکمیل تو کیا کریں، اخلاق کی تخریب میں لگے ہوں. اس لیے اخلاق کی تکمیل انسان کی ذات کی تکمیل ہے. یاد رکھیے، انسان اپنے جسم، اپنے گوشت پوست اور اپنے اعضاء و جوارے کی وجہ سے خوبصورت نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے دنیا میں جتنے بھی جاندار ہیں، ان سب میں جانداروں میں سب سے اعلیٰ قسم کا جاندار کون کہلاتا ہے؟ انسان کو اسی لیے اشرف المخلوقات ہونے کا شرف حاصل ہے. آپ سوچیں، ساری مخلوقات میں انسان کے سر پر جو اشرف المخلوقات ہونے کا تاج رکھا گیا ہے، انسان کو اشرف المخلوقات قرار دیا گیا، ساری مخلوقات میں سب سے معزز مخلوق جس کو کہا گیا، اس کو کیوں کہا گیا ہے؟ کیا اس کے سر پہ پر لگے؟ کیا سر پہ سینگ ہے؟ کیا اس کے جسم پہ پر لگے ہوئے؟ آپ سوچیں ذرا، انسان سے کتنے بڑے بڑے طاقتور دیو ہیکل قسم کے جانور موجود ہیں کہ جو انسان کے مقابلے میں کتنی طاقت رکھنے والے ہیں، اور انسان سے زیادہ جن کے اندر طاقت اور قوت ہے. لیکن اس کے باوجود انسان کو اشرف المخلوقات کیوں کہا گیا ہے؟ اس کی وجہ اس کے اخلاق ہیں. اس کے اخلاق، کہ یہ جب اخلاق کی بلندی پر پہنچتا ہے تو یہ فرشتوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے، اور جب اخلاق کی پستی اور اخلاق کی گراوٹ میں آتا ہے، اخلاق کے انحطاط کے اندر گرتا ہے، تو اتنا گرتا ہے کہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. گویا انسان کے بلند و بالا ہونے یا اس کے پست اور ذلیل ہونے کی بنیادی وجہ اخلاق کا بننا انسان کو فرشتوں سے آگے نکال دیتا ہے، اخلاق کا گرنا انسان کو جانوروں سے بھی بدتر کر دیتا ہے. حدیث میں آتا ہے، ایک صحابی حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ، ای الایمان افضل، ایمان کے اعمال میں سب سے افضل ترین عمل کون سا ہے؟ سب سے افضل ترین عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خلق حسن، اچھے اخلاق.
گویا ایمان میں افضل ترین ایمان یا ایمان کے اعمال میں افضل ترین عمل اچھے اخلاق. اسی طرح حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، بے شک ایمان والوں میں سب سے کامل ترین اخلاق، کامل ترین ایمان والے، یعنی مومنوں میں بھی سب سے کامل ترین ایمان والے وہ ہیں احسنهم خلقا، جو اپنے اخلاق کے اعتبار سے اچھے ہیں. وخیارکم خیارکم لنسائکم، پھر آپ نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے. وہ انسان کے اخلاق کی ایک بہت بلند مقدار، ایک بہت بلند قدر جو ذکر کی گئی ہے، وہ یہ کہ انسان کے اخلاق کا پتہ اس کے اپنی بیوی کے ساتھ سلوک کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کیسے سلوک کر رہا ہے. باہر کی زندگی میں تو انسان سب سے مسکرا کر مل رہا ہے، باہر کی زندگی میں تو اس کے مفادات ہوتے ہیں، اس کی اغراض ہوتی ہیں، وہ تو اپنے گاہک کے ساتھ مسکرا کر ہی ملے گا نا، مسکرا کر ہی ملے گا. اس کو تو ظاہر ہے کہ دوسروں سے ڈیلنگ کرتے ہوئے دوسروں کی باتیں سننی پڑیں گی. کسی کے ماتحت، کسی افسر کے ماتحت وہ کام کرے گا تو کسی کی اگر نوک جھونک ہو جائے، کوئی کڑوی کسیلی بات اگر وہ کہے تو وہ سن کے برداشت کرے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ مجھے یہاں پہ اگر کوئی زبان چلاؤں گا، کوئی گفتگو کے اندر کرختگی اختیار کروں گا تو مجھے نوکری سے نکال دیا جائے. باہر کی زندگی میں انسان کی مجبوریاں ہوتی ہیں، باہر کی زندگی میں انسان کی بہت ساری مجبوریاں ہوتی ہیں، ضرورتیں ہوتی ہیں، جن کی وجہ سے، ان مفادات کی وجہ سے انسان اچھے اخلاق کے ساتھ باہر کے لوگوں سے مل رہا ہوتا ہے. لیکن گھر کی دہلیز پر جب قدم رکھتا ہے، گھر کے اندر داخل ہوتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ اس کے اخلاق کس درجے کے. اسی لیے انسان کے اخلاق کا پتہ اس کی خانگی زندگی سے چلتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ کس لب و لہجے میں، کس انداز میں گفتگو کرتا ہے، اس کا اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا سلوک ہے، اس کے اپنے ماتحتوں کے ساتھ کیا سلوک ہے. حدیث میں آتا ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ، فرمایا کہ تم میں قیامت کے دن میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ قریب رہنے والا شخص وہ ہوگا جو تم میں سب سے زیادہ اخلاق کے اعتبار سے اچھا ہو. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر کوئی محبوب بننا چاہتا ہے اور قیامت کے دن آپ کے قرب کے مقام کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو اپنے اخلاق اچھے کرنے پڑے. ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما شیء اثقل فی میزان المؤمن یوم القیامت من خلق حسن، فرمایا قیامت کے دن مومن کے میزان عمل میں، یعنی جہاں ترازو اعمال ہو رہا ہوگا وہاں پر مومن کے نام اعمال کو تولا جا رہا ہوگا، فرمایا مومن کے نام عمل کو تولنے میں، میزان عمل میں قیامت کے دن سب سے زیادہ وزنی ثابت ہونے والی چیز وہ اچھے اخلاق. اچھے اخلاق سے زیادہ قیامت کے دن میزان عمل کے اندر کوئی چیز وزنی ثابت نہیں ہوتی. آپ اندازہ کیجئے، نماز ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے، کتنی چیزیں ہیں، عبادات کی کتنی چیزیں ہیں، لیکن فرمایا قیامت کے دن اس سے زیادہ وزنی کوئی چیز نہیں ہوگی کہ مومن کے نام عمل کو تولنے کے لیے سب سے زیادہ وزنی چیز وہ ثابت ہوگی، وہ اس کے اچھے اخلاق. اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے، ترمذی کی ہی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، سب سے زیادہ جنت میں جانے کا سبب بننے والی چیزیں کیا ہیں؟ آپ نے دو چیزیں ذکر فرمائی، ایک تقوی، دوسرا حسن اخلاق. تقوی اور اچھے اخلاق قیامت کے دن جنت میں ان دو کاموں کی وجہ سے سب سے زیادہ جنت میں داخلہ ہو رہا ہوگا. اللہ میں یہ دونوں چیزیں نصیب فرما دے. تقوی نام گناہوں سے بچنے کا ہے اور حسن اخلاق نام لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا ہے. کہ یہ تقوی یعنی پرہیزگاری کی زندگی اور اچھے اخلاق سے متصف ہونا، یہ دو چیزیں ایسی ہیں سب سے زیادہ قیامت کے دن جنت میں داخلے کا سبب بنی. اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے سوال کیا اور پھر خود ہی اس کا جواب بھی دیا. آپ نے فرمایا، الا انبئکم بخیارکم، کیا میں تمہیں تمہارے سب سے زیادہ بہترین لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں کہ تم میں سب سے زیادہ بہترین لوگ کون ہیں؟ پھر آپ نے خود ہی جواب عنایت فرمایا. آپ نے فرمایا، احاسنکم اخلاقا، احاسنکم اخلاقا، تم میں سب سے زیادہ بہترین وہ لوگ ہیں جو تم میں سب سے زیادہ اخلاق کے اعتبار سے اچھے ہوں. حدیث میں آتا ہے، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ، مومن کو، مسلمان کو سب سے زیادہ بہترین کون سی چیز دی گئی ہے؟
اللہ کی جانب سے انسان کو بہت ساری چیزیں دی جاتی ہیں نا، کھانے کی، پینے کی، دین کی، دنیا کی، کتنی نعمتیں۔ ایک شخص نے کتنا پیارا سوال کیا کہ یا رسول اللہ، ایک مسلمان کو اللہ کی جانب سے سب سے زیادہ بہترین کون سی چیز دی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلق حسن، اچھے اخلاق۔ گویا اللہ کی جانب سے دی گئی چیزوں میں سب سے زیادہ عمدہ چیز وہ اچھے اخلاق۔ علامہ بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان کے اندر ایک روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم، کہ بے شک مومن اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے اس شخص کے درجے تک پہنچ جاتا ہے جو دن بھر روزہ رکھے اور رات بھر قیام اللیل پڑھے۔ رات بھر قیام اللیل پڑھے یعنی تہجد کے لیے کھڑا رہے، دن بھر روزے سے ہو، رات بھر مصلی پر ہو۔ آپ سوچیں ذرا، دن بھر روزے سے ہے، رات بھر قیام اللیل میں ہے۔ فرمایا کہ اس شخص کے درجے کو پا سکتا ہے وہ شخص کے جو اپنے اچھے اخلاق کرے۔ حدیث میں آتا ہے 2 شخص جنت میں داخل ہوں گے اور ان دونوں کی نمازیں بالکل برابر، ان کے روزے بالکل برابر، ان کے حج بالکل برابر، ان کا جہاد بالکل برابر، ان کے نیکی کے اور خیر کے اور بھلائی کے کام بالکل برابر ہوں گے، لیکن دونوں جنت میں داخل ہوں گے، ان میں سے ایک کے اخلاق اچھے ہوں گے، دوسرے کے اخلاق اچھے نہیں ہوں گے، تو اس کی وجہ سے ان کے درمیان درجات میں اتنا فرق ہوگا جیسے کہ مشرق اور مغرب کے درمیان۔ یعنی آپ سوچیں، نمازیں ان کی بالکل برابر ہیں، زکوٰۃ ان کی بالکل برابر ہے، روزے ان کے بالکل برابر ہیں، حج ان کا بالکل برابر ہے، خیر کے جتنے کام مقدار میں سب کے سب برابر، لیکن ایک کے اخلاق اچھے ہوں گے، اس اخلاق کے اچھے شخص کی اس کا درجہ دوسرے شخص کے مقابلے میں اتنا زیادہ ہوگا کہ جیسا کہ کوئی مشرق اور مغرب کے درمیان مسافت۔ ان ساری حدیثوں کا مقصد یہ ہے کہ ان حدیثوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اخلاق کے اچھے ہونے کے جو فضائل ذکر کیے ہیں، ان فضائل کو اگر دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں شریعت کے اندر بڑی بڑی عبادتوں کے ایسے فضائل نہیں ذکر کیے گئے۔ آپ کو ایسے فضائل کسی عبادت کے نہیں ملیں گے جو اچھے اخلاق کے ملیں گے۔ اس کی وجہ یہ کہ اخلاق انسان کے جب اچھے ہوتے ہیں، انسان ہر دل عزیز بن جاتا ہے، انسان اپنی ذات سے لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے، لوگوں کے لیے انسان خیر و بھلائی کا سبب و ذریعہ بنتا ہے، دنیا کی زندگی انسان کی جنت کا نمونہ بن جاتی ہے۔ میاں بیوی کے ہی اگر مثال کے طور پر ایک مثال لے لیں، میاں بیوی کی ایک زندگی ہے، دونوں ایک دوسرے کے پارٹنر لائف ہیں۔ آپ سوچیں ذرا، ان دونوں کے اگر اخلاق اچھے ہوں گے تو ان کے اخلاق اچھے ہونے کی وجہ سے صرف انہی کو سکون نہیں ملے گا، بلکہ ان کی زندگی کے اندر بھی سکون آئے گا، بچوں کی تربیت بھی اچھی ہوگی، دونوں خاندان آپس میں جڑیں گے، محبتیں پیدا ہوں گی، اس کی وجہ سے معاشرہ ایک جنت نظیر بنے گا۔ اور یہی دونوں میاں بیوی اگر آپس میں ایک دوسرے کے دل جڑے ہوئے نہیں ہیں، کٹے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کی حق تلفی ہو رہی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، ایک دوسرے کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، ان دونوں کی آپس میں جو کھٹکھٹ ہے، ان دونوں کی آپس میں جو لڑائی ہے، ان دونوں کی جو آپس میں کشیدگی ہے، اس کا نقصان ان دونوں کو تو ہو گئی، ساتھ میں بچوں کی تربیت بھی متاثر ہوگی، خاندان ٹوٹیں گے، اس کی وجہ سے خاندانوں کے اندر جھگڑے پیدا ہوں گے، نہ جانے کتنے حقوق تلف کیے جائیں گے، کتنی قطع رحمیاں ہوں گی، کتنے اس کی وجہ سے نقصانات کا سامنا ہو۔ یعنی آپ ہر جگہ اس چیز کو دیکھیے کہ اچھے اخلاق کی وجہ سے انسان کی زندگی کے اندر سکون آتا ہے، اور انسان کی بد اخلاقی کی وجہ سے انسان کی دنیا کی زندگی بھی جہنم بن جاتی ہے۔ پھر اس اخلاق کی 2 قسمیں علماء نے ذکر کی ہیں، ایک اخلاق ظاہرہ، ایک اخلاق باطنہ۔ اخلاق ظاہرہ ظاہری اخلاق کو کہتے ہیں، اور ایک اخلاق باطنہ ہوتے ہیں جس کا مطلب ہوتا ہے باطنی، یعنی اندرونی اور روحانی اخلاق۔ ان دونوں کو مثال سے ہم سمجھ سکتے ہیں، اور دونوں ہی قسموں کو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ جب تک دونوں قسموں پر ہماری محنت نہیں ہوگی، ہم ایک بااخلاق مسلمان نہیں بن سکتے۔ ظاہری اخلاق کیا ہے؟ ظاہری اخلاق وہ یہ ہیں، مثال کے طور پر کہ لوگوں کے ساتھ ہنس کر مسکرا کر ملنا، نرم لب و لہجے میں گفتگو کرنا، گفتگو کے اندر شائستگی اور وقار کو اپنانا، اپنی گفتگو کے اندر سے گالم گلوچ، تانا زنی اور الزام تراشی اور اس طرح کے زہریلے ڈنگ جو ہماری زبان کے اندر ہیں ان کو ختم کر دینا، اسی طرح اپنے دشمن کو معاف کر دینا، کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، کھانا کھلانا، سخاوت کرنا، لوگوں کو اچھے انداز میں ان کے ساتھ سلوک کرنا، صلہ رحمی کی جتنی شکلیں ہیں
پڑوسیوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، یہ سب ظاہری اخلاق، یہ سب ظاہری اخلاق. تو ہمیں ان ظاہری اخلاق کو بھی اپنانا ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، ہمارے معاملات میں کسی قسم کی ہمارے معاملات کسی کے لیے تکلیف دہ ثابت نہ ہو رہے. ہم اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ بھی اچھے ہوں، اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی اچھے ہوں، اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی اچھے ہوں، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بھی اچھے ہوں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھے ہوں. ہمارا سب کے ساتھ معاملہ اچھا چل رہا ہو، سب ہم سے خوش ہوں، ہم سب کے حقوق ادا کر رہے ہوں، اس کو ظاہری اخلاق کہتے ہیں. اور اخلاق باطنہ کا مطلب یہ ہوتا ہے، اخلاق باطنہ کا مطلب کہ آپ کے دل کے اندر کسی قسم کی کوئی گندگی نہ ہو. یعنی مثال کے طور پر دنیا کی محبت نہ ہو، حرص و طمع اور لالچ نہ ہو، بے صبری نہ ہو، ناشکری نہ ہو، دل میں تکبر نہ ہو، فرعونیت نہ ہو، دل جو ہے وہ دنیا کی محبت میں ڈوبا ہوا نہ ہو، دل کے اندر کسی مسلمان کے لیے کینے کے جذبات نہ ہو، کسی مسلمان کے لیے عداوت کے، نفرت کے، انتقام کے جذبات نہ ابل رہے ہوں. یہ اپنے دل کو گندگیوں سے پاک کرنے کا نام اخلاق باطن ہے. دونوں طرح کے اخلاق پر محنت کرنی ہے، تب جا کے ہمارے اخلاق کامل ہوں گے. آج دنیا نے اس چیز کو سمجھا ہے کہ اخلاق کو مکمل کیے بغیر ہماری دنیا کی زندگی بھی نہیں گزر سکتی. آپ کافروں کو بھی دیکھ لیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، حتیٰ کہ وہ لوگ جو اللہ کے وجود کا انکار کرنے والے ہیں، لیکن ان کو بھی یہ بات سمجھ میں آ چکی ہے اور وہ بھی اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ اخلاق کو بنائے بغیر ہم اپنی دنیا میں بھی ترقی نہیں کر سکتے. آپ نے دیکھی ہوں گی کاروباری پیشہ جو لوگ ہوتے ہیں، تجارت پیشہ جو لوگ ہوتے ہیں، مختلف قسم کی ورکشاپ کے ذریعے سے ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے. آپ نے کاروبار کیسے کرنا ہے، آپ نے تجارت کیسے کرنی ہے، آپ نے گاہک کو کیسے ڈیل کرنا ہے. ایک سیلز مین بھی اگر رکھا جاتا ہے تو اس سیلز مین کو بھی یہ تلقین کی جاتی ہے کہ دیکھو گاہک کے ساتھ اچھے طریقے سے گفتگو کرنا ہے. گاہک گالی بھی دے رہا ہو تو اس کو ہنس کر برداشت کرنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ اچھے اخلاق اگر نہیں ہوں گے ہمارا کاروبار نہیں چل سکتا. ہم اپنے گاہک کے ساتھ گالم گلوچ یا نرم لہجے میں گفتگو اگر نہ کریں، اگر ہم کرخت لہجے میں بات کریں تو لوگ ہم سے کٹیں گے، ہمارا کاروبار نہیں چلے. گویا دنیاوی تجارت میں بھی ہم سمجھتے ہیں اس بات کو کہ ہماری کاروباری ترقی موقوف ہے اس بات پر کہ جب تک ہمارے اخلاق اچھے نہ ہو. تو ان کافروں کو تو اس اچھے اخلاق کی کوئی فضیلت یا اس کی اہمیت یا اس کے کوئی فضائل کے ملنے کی امید نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے میں جنت ملے گی، اس کی وجہ سے میں آخرت میں کامیابی ہوگی. نہیں، وہ سارے کام اچھے اخلاق کے کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ دنیاوی ترقی ہماری موقوف ہے اس بات پر کہ ہمارے اخلاق اچھے ہیں. اتنی افسوس کی بات کہ ان کافروں نے تو اس اچھے اخلاق کو سمجھا، ہم نے اپنے دین کے اس نے عظیم حکم کو چھوڑ دیا، ہماری زندگیوں سے یہ اچھے اخلاق نکل گئے. حالانکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اخلاق کے تو فضائل ہمارے سامنے رکھے ہیں. ہم اچھے اخلاق کو صرف اپنی دنیاوی مفادات کی نگاہ سے نہیں سوچتے، بلکہ ہمارے اچھے اخلاق کا واضح طور پر، ہمارے اخلاق کا اچھے طور پر ہمیں واضح طور پر جو اس کا مطلب نظر آتا ہے وہ یہ کہ اس کی وجہ سے ہماری صرف دنیا کی زندگی نہیں بلکہ ہماری آخرت کی زندگی بھی بنے. اس لیے اپنے اخلاق پر محنت کرنا یہ ایک مومن کا کام ہے. اور اپنے اخلاق پر محنت کرنے کے لیے دونوں راستے میں نے آپ سے عرض کر دیے کہ اپنے ظاہری رکھ رکھاؤ، اپنے ظاہری وضاقتہ رکھ رکھاؤ، رہن سہن، اپنی گفتگو، اپنے معاملات، اپنے لوگوں کے ساتھ سلوک، ان ساری چیزوں کو صحیح کریں. یہ اخلاق ظاہرہ. اور اخلاق باطنہ کہ اپنے دل پر محنت کریں، اپنے دل کی گندگیوں کو دور کریں، اپنے باطن کی گندگیوں اور خباثتوں سے نکلیں کہ اپنے دل کو اچھے جذبات میں، کسی مسلمان کے لیے اپنے دل میں کوئی عداوت اور کینے اور نفرت کے جذبات نہ محسوس کریں. کیونکہ جب دل بے کینہ ہوگا، نفرتوں سے خالی ہوگا، تو یہ دل انشاءاللہ اللہ رب العزت اس پر وہ رحمتیں نازل فرمائیں گے جو کینے اور نفرت کی گندگیوں کے ساتھ کبھی انسان کو وہ درجات نہیں مل سکتے. حدیث میں آتا ہے کہ شب برات کتنی مبارک رات ہوتی ہے، شب قدر کتنی مبارک رات ہوتی ہے. ان راتوں میں مغفرت ملتی ہے سب کو، لیکن چند افراد کو نہیں ملتی. شب برات کے اندر بھی یہ بات حدیث میں ملتی ہے، شب قدر کے اندر بھی یہ بات ملتی ہے کہ جس کے دل میں کینہ ہوگا اللہ اس کی مغفرت نہیں فرماتا. اس لیے کہ کینے کی وجہ سے دل کے اندر جو گندگی آتی ہے، اس گندگی کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے انسان دور ہو جاتا ہے. یہ سب اچھے اخلاق کی واضح طور پر خلاف ورزیاں ہیں. ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو
اچھے اخلاق دیے ہیں. آپ کی مبارک زندگی کو ہم پڑھیں، سیرت کو پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے واقعات کو پڑھیں. یہ جو میں نے آپ کے سامنے کچھ واقعات ذکر کیے، یہ تو میں نے چھوٹا سا آپ کے سامنے نمونہ پیش کیا ہے، ورنہ اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو شروع سے لے کے آخر تک پڑھیں، آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اخلاق ہی اخلاق نظر آئیں. اللہ ہم سب کو بااخلاق بنا دے، اخلاق حسنہ، اخلاق کریمانہ اور اخلاق عظیمہ پر اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو فائز فرمائے، اور ہم سب کی تمام زندگیوں کے اندر سے جہاں جہاں کوئی بد اخلاقی پائی جاتی ہے اللہ تعالیٰ ان سے ہم سب کو پاک فرما دے. فآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.